ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون علم اور سچائی کا مرکز اللہ احکم الحاکمین ہے۔
ہدایت وہی ہے جو اللہ احکم الحاکمین نے نازل فرمائی ہو۔ انسانی عقل محدود ہے، انسان کی نظر محدود ہے، رب العالمین کی حکمتیں بے انتہا ہیں۔ ایمان والا وہ ہے جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتا، جو اللہ کے فرمائے ہوئے کو اپنے دیکھے ہوئے پہ ترجیح دیتا ہے، جو اللہ کے حکم کو اپنی دانش اور اپنی فکر پر ترجیح دیتا ہے۔ دنیا جہان کے سب سے بڑے مبلغ، سب سے بڑے داعی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان سے اچھی تبلیغ، ان سے بہتر طریقہ کار، ان سے اعلیٰ کردار کسی شخص کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین دنیا جہان کو آباد فرماتے ہیں، کائنات میں مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرماتے ہیں، اور پھر رب العالمین نے چاہا کہ اب اس کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق آدم علیہ السلام کو پیدا کرو۔ اللہ احکم الحاکمین نے ملائکہ کو اکٹھا فرمایا اور ملائکہ کے سامنے اپنا حکم رکھا، اے ملائکہ کی جماعت، میرا ارادہ یہ ہے کہ زمین میں خلیفہ پیدا کروں۔ بعض لوگ مغالطے میں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے کچھ لفظ اپنے سے اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ پیدا کروں، کہیں یہ نہیں لکھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو اپنا خلیفہ پیدا کرو۔ یہ اپنے کے لفظ یا میرا خلیفہ، میرا اپنا، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ کئی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کبھی مختصر، کبھی تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ کے پہلے ہی ربع میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین بیان فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے ملائکہ کو یہ کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا۔ پہلے کوئی اور مخلوق آباد، اب اس کے بعد اس کی جگہ نئی مخلوق آنے والی۔ پہلے اس کائنات کی مخلوقات میں کسی اور مخلوق کی
سرداری اور سب سے زیادہ معزز ہونے کی حیثیت اب جو مخلوق آ رہی، اب اس کی سرداری اور تمام مخلوقات میں اب اس کے معزز ہونے کی باری۔ پہلے ملائکہ، پہلے جن سارے موجود، اب انسان آ کے ان سے بڑھ کر مقام پانے والا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے ملائکہ کو بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنے محدود علم کے مقابلے میں وہ کہنے لگے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہنے لگے اے اللہ کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو فساد برپا کرے گا، جو خون بہائے گا، جو بد امنی پیدا کرے گا۔ پہلے جن آباد اللہ نے ان کو اختیار دیا، انہوں نے یہاں انتشار، بد امنی اور فساد برپا کیا۔ ملائکہ کا یہ خیال کہ جس مخلوق کو بھی اختیار ملتا ہے وہ بد امنی پیدا کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، کہنے لگے اے اللہ ہم جو ہر لمحے تیری اطاعت کرنے والے، کبھی تیرے حکم کی عدولی نہیں کرتے، کیا ہم اس کام کے لیے کافی نہیں ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہنے لگے ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، اے ملائکہ غیب کا علم مجھ کو ہے، تم کو بھی نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، وہ جو کائنات کا نظام چلانے والے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کروڑوں سالوں سے حکم چلتا، جو اللہ کی پولیس، جو اللہ کی بنائی ہوئی انتظامیہ، جو اللہ کے قرب میں رہنے والے، اللہ ان ملائکہ کو فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھ کو علم ہے وہ تم کو بھی علم نہیں ہے، جو مجھے علم وہ تم کو بھی علم نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان کو فرمایا آدم علیہ السلام کا میں نے سینہ بنایا اس لیے کہ وہ علم سیکھے، اس کے قلب پہ وہ علم آئے جو اتنی ریاستوں کے بعد، اتنی لمبی تسبیح کے بعد، اتنی لمبی حمد و ثنا کے بعد تم کو بھی وہ مقام نصیب نہیں ہوا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے تمام ضروری اسماء کا علم عطا فرما دیا اور کہا فرشتوں کو اب بتاؤ یہ کیا چیزیں۔ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند کہنے لگے اے اللہ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تو پاک، تیرا مقام بلند، تو ہر عیب سے محفوظ، تو نے جو سکھایا ہم نے سیکھ لیا، جس کے قابل ہمیں نہ سمجھا اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو ہی جاننے والا، تو ہی جاننے والا، اور علم کو کہاں رکھنا ہے، کون سا علم کس کو سکھانا ہے، حکیم یہ حکمت بھی تجھے ہی آتی ہے۔ صرف عالم ہو تو گڑبڑ ہوتی ہے، صرف عالم ہو تو گڑبڑ ہوتی ہے، جب تک علیم کے ساتھ حکیم نہ ہو۔ علیم کا مطلب علم جاننے والا، حکیم کا مطلب اس علم کو کہاں رکھنے والا، اس علم کو کس کو سکھانے والا،
کس مناسب طالب علم کو کون سی چیز کے قابل سمجھنے والا، اس علم کا استعمال کہاں کرنے والا، یہ حکیم ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنے نام کا علیم کا ذکر فرمایا، اکثر ساتھ حکیم کا بھی ذکر فرمایا۔ فرشتوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، کہنے لگے اے اللہ تو ہمیں جس قابل سمجھے وہ علم ہم کو دے دیا، جس علم کے قابل انسان کو سمجھا وہ علم تو اس کو عطا فرما دیا۔ اے اللہ تیرے فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، آدم کی برتری قبول، جو تو نے اس کو سمجھا، جس قابل سمجھا، تیرے فیصلے پہ اے اللہ راضی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو اب ان کو بتا میں نے تجھ کو کیا سکھایا۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے جو اللہ نے سکھایا فرشتوں کو بتلایا، تو کہنے لگے رب العالمین الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ زمین و آسمان کا چھپا ہوا علم صرف مجھے ہے، میرے پاس ہے، مجھ کو پتا ہے کس بندے کی کتنی اوقات ہے اور اس کو کتنا علم عطا کرنا ہے، کون کس قابل ہے، کون سی مخلوق کس قابل ہے، یہ مجھے پتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے لبوں پہ ہوتا ہے اور جس کے ساتھ تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں، جو تمہاری نیتوں میں ہوتا ہے، جو تمہارے الفاظ میں ہوتا ہے، جو ظاہر ہے، جو چھپا ہے، میں اللہ سب جانتا ہوں، میں اللہ سب جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو۔ اب اللہ احکم الحاکمین نے آدم کی عزت بڑھانے کے لیے، اس کی برتری مستند کرنے کے لیے ملائکہ کو حکم دیا، اب سارے ہی میرے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں آدم اب تو جنت میں چلا جا، تیری بیوی بھی وہاں ٹھہرے گی، کھلا کھاؤ اور پیو، مگر اللہ کا حکم اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اب ملائکہ سے نکالا ہوا راندہ درگاہ ابلیس شیطان لعین دشمنی کے آغاز کرتا ہے، آدم علیہ السلام کو ورغلاتا ہے۔ کیسے ورغلایا؟ جنت میں جا کے وسوسہ ڈال کے، اس کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا ہے، ایویں عیسائی لوگوں نے بات بنا لی، سانپ بن کے وہ جنت میں گھس گیا، من گھڑت باتیں، قرآن مجید میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، بس اس نے وسوسہ ڈالا۔ اللہ نے آدم کو اگر پیدا فرمایا، اللہ نے آدم کو اگر مقام عطا فرمایا، اللہ نے اس کو اگر جنت میں داخلہ عطا فرمایا، تو آدم کی آزمائش بھی تھی کہ اس کے اندر وسوسہ ڈالنے کے لیے ابلیس لعین کو اختیار دے دیا، تاکہ یہ بھی دیکھا جائے اس کا بھی صورتحال۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ جس درخت سے اللہ نے تم کو منع کیا ہے اس کا پھل کھا لو۔ قصہ مختصر، نہ بی بی حوا نے آدم کو مجبور کیا، یہ بھی من گھڑت باتیں ہیں، کسی نے آدم کو مجبور نہیں کیا، میاں بیوی دونوں کا فیصلہ تھا، یہ قرآن کہتا ہے۔ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، دونوں کو شیطان نے ورغلایا۔ کہیں یہ نہیں لکھا کہ آدم کو حوا نے گمراہ کیا، یہ عیسائی کہتے ہیں، مسلمان نہیں یہ کہتے ہیں۔
اور کہیں قرآن مجید میں یا حدیث کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ میں تو کم علم ہوں، مجھے تو پتا ہے گندم کا درخت نہیں ہوتا، نہ یہ قرآن و سنت میں کہیں لکھا۔ یہ بھی بائبل کی کہانیاں ہیں، ہمارے قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ بس وسوسہ ڈالا، اللہ نے ایک درخت سے منع فرمایا تھا، شیطان کے ورگلانے میں آ کے دونوں میاں بیوی نے وہ اس کا پھل چکھ لیا۔ اب جنتی لباس اترنے لگ گیا، اب رب العالمین کے ہاں دونوں ہی توبہ کرنے لگ گئے، لیکن اللہ نے فرمایا اب پھیرا لگے گا۔ اب کیا لگے گا؟ پھیرا لگے گا۔ اب جنت میں دوبارہ جانے کے لیے زمین کا چکر لگے گا۔ اب تمہیں زمین پہ جانا پڑے گا، وہ جو دارالامتحان، وہاں میری ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ جنت میں واپس آئے گا، اور جو وہاں جا کے من مرضی کی زندگی بسر کرنے لگ گیا، جو میری ہدایت کو چھوڑ کے اپنے رستے پہ، اپنی عقل پہ، کسی اور کے اشارے پہ، کسی اور کے ورگلانے پہ اپنی زندگی مرضی کی گزارنے لگ گیا، پھر اس کے لیے وہ دارالامتحان، وہ فیل ہو گیا، وہ جہنم اس کے لیے۔ یہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا آدم تم بھی جنت سے چلے جاؤ، اے حوا تم بھی جنت سے اتر جاؤ، اے شیطان تم بھی یہاں سے چلے جاؤ، سارے کے سارے زمین پہ چلے جاؤ۔ ہم نے اس کو دارالامتحان بنا دیا، لیکن ہم مہربان، اللہ پھر بھی مہربان، آدم کو تنہا نہیں چھوڑا کہ جیسے چاہو شیطان کا مقابلہ کرو۔ آدم کو تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے فرمایا میری ہدایت آتی رہے گی، نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، جبریل اللہ کا پیغام لے کے آتا رہے گا، وحی آتی رہے گی، اور ہدایت اس بات کی کہ شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا، دوبارہ جنت میں کیسے جانا۔ فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کر لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ دکھ اٹھائیں گے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں، خوف کیا ہوتا ہے، حزن کیا ہوتا ہے۔ فلا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ حزن غم کھائیں گے۔ دو مطلب ہیں اس کے بڑے پیارے پیارے۔ جب بندہ ڈر جاتا ہے تو کچھ تبدیلیاں اس کے ظاہری جسم کے اوپر رونما ہوتی ہیں اور کچھ اندر ہوتی ہیں۔ ڈر گیا، اب ظاہر میں اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رنگ پیلا ہو گیا، اور اس کے پٹھے کھینچے گئے، پیٹ خراب ہو گیا، لرزنے لگ گیا۔ یہ خوف کی کیفیت، یہ ظاہری جو کہ حالتیں ہیں ان کو خوف کہتے ہیں عربی میں، خوف جو ظاہر پہ ہوتی ہیں، اور جو اندر ہی اندر دل میں ڈرتا ہے کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، جو اندر ہی اندر اس کی کیفیت ہوتی ہے، جو زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس کو عربی میں حزن کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری جنت میں واپس آئے گا، نہ ظاہری خوف اس کے اوپر ہوگا اور نہ اندرونی خوف اس کے اوپر ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ظاہری کوئی ڈر اور نہ اندرونی طور پہ فکر کہ اس جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہے پچھلا پچھتاوا، ایک ہے آنے والے کی فکر۔ اللہ اکبر۔
جب بندہ ایمان والا دنیا سے جاتا ہے، لا خوف علیہم، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کو جنت کی امید ہوتی ہے۔ آخرت، خوف کا تعلق آخرت کے ساتھ، اس کو اپنے رب پہ بھروسہ ہوتا ہے، جو اللہ میرے ساتھ کرے گا وہ اچھا ہی ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اور اس کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتی، کوٹھی چھوڑ گیا، بچے چھوڑ گیا، گھر چھوڑ گیا، دولت چھوڑ گیا، اس کو ان کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا چھوڑنے کا پچھتاوا ہوتا ہے، نہ اللہ سے ملاقات اور اس کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ یہ ایمان والا بندہ ہوتا ہے۔ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا شیس، جن کا ذکر ملتا ہے، پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، ہم نے بے شمار پیغمبر بھیجے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ نبی تو ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے اوپر کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ نبی ایسے ہیں جن کا آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، کئی کتابوں کا ذکر فرما دیا، توریت آئی، انجیل آئی، زبور آئی، صحیفے آئے، بہت سی کتابوں کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ اور جتنے نبی رب العالمین نے نازل فرمائے، نبوت پہ سرفراز فرمائے، سب کا مقام نہایت اعلیٰ، مگر اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ایسے ہیں، سب کا مقام میرے نزدیک ایک جیسا نہیں، کسی کو ہم نے کچھ مرتبہ دیا، کسی کو ہم نے کوئی مقام عطا فرما دیا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سے وہ انبیاء سب سے اعلیٰ جن کو اللہ نے صاحب کتاب بنایا ہے، اور پھر ان انبیاء میں سے 4 نبی سب سے اعلیٰ، جن میں سیدنا عیسیٰ، سیدنا موسیٰ، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم اور محمد رسول اللہ۔ پھر سارے نبیوں میں اعلیٰ ترین مقام، مقام محمود امام الانبیاء، اللہ احکم الحاکمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، جب ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا اختتام کرنے والے ہیں۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا، سچ سنا، جب مہر لگتی ہے آخر پہ لگتی ہے، اور مہر کے بعد لکھا ہوا کسی فرمان کا کوئی معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے آغاز فرمایا، اس کا انتہا اور اس کا اختتام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرمایا، اور ان کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں ختم نبوت پر سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، دو چار نعروں کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی ہی مسئلہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بات آئے گی اپنی بات نہیں چلائیں گے، جب اللہ کے رسول کا فرمان آئے گا اپنے فیصلے نہیں چلائیں گے، اللہ کے رسول کی سنت آئے گی اپنی پسند اور ناپسند چھوڑ دیں گے۔ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اب اس کے مقابلے میں دنیا کے کسی قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات کو سمجھیے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی جس کا کتنا مقام ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو اللہ عمر بن خطاب کو نبی بناتے ہیں۔ اللہ، عمر بولتا ہے اللہ کو پسند آتا، عمر سوچتا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں قرآن مجید کی 20 آیات ایسی ہیں جیسی عمر نے مشورہ دیا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ دل مل گیا ہے اللہ کے ساتھ، سوچ مل گئی ہے اللہ کے ساتھ، عقل پا گئی ہے کہ رب العالمین کس طرح شریعت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ عمر وہی بات کرتا ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے۔ کیا جناب عمر نے نہیں فرمایا تھا پردے کا؟ ازواج مطہرات یہ پردہ کیا کریں، تو کیا رب العالمین نے پردے کا حکم نازل نہیں فرمایا؟ کیا حج کرتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے سیدنا عمر نے نہیں کہا تھا کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے؟ تو رب العالمین نے سورہ بقرہ میں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے؟ اور بہت سے معاملات ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر بن خطاب بنتے، لیکن لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عمر جیسا شخص، اس کی حدیث میں نے آپ کو سنانی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے توریت کا ایک ورق کہیں سے دیکھا، پڑھنے لگ گئے، عبارت پسند آ گئی، دل کو بھا گئی، وہ ورق لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو کہنے لگے اللہ کے رسول دیکھیے تورات میں کتنا اچھا لکھا۔ عمر کی نگاہیں نیچی، توریت کے لفظ پڑھ رہے، اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں رہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ عمر جیسا شخص تورات پڑھتے ہوئے دل میں بھی کچھ ایسا نہیں ہے، اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر سچا ایمان لانے والا توریت پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت فرما دی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو صحیح رہنمائی مل جائے، ان کا ذہن صاف ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا،
صحابہ کرام نے عمر کو ٹھوکا دیا کہ عمر اوپر تو دیکھ. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ اٹھائی، سمجھ گئے ناراضگی کو، کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، میں دین کے اسلام ہونے پہ راضی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی. اللہ کے رسول آپ نے جب یہ سنا تو آپ کی رحم دلی دوبارہ غالب آپ کے اوپر آ گئی. تب آپ نے فرمایا اے عمر سن، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. امام دارقطنی، امام احمد ابن حنبل اور حدیث کی دوسری کتابوں میں لکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، او عمر سن لے، یہ تو تورات کا ایک ورق ہے. اگر وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر یہ تورات نازل ہوئی آج کے دن اگر وہ بھی زندہ ہوتا، میری نبوت کا عرصہ پا لیتا، لتبعنی، تو میری پیروی کیے بغیر، میرا کلمہ پڑھے بغیر موسیٰ کا ایمان بھی مکمل نہ ہوتا. اور اگر تم لوگ مجھے چھوڑ کے موسیٰ کے پیچھے چل نکلتے، وہ بھی نبی، اگر مجھے چھوڑ کے موسیٰ کے پیچھے چل نکلتے، لزللتم عن سواء السبیل، تو تم اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار نہ ہوتے، اللہ تم کو گمراہوں میں شمار فرما دیتا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی محمدی، اگر نبی کی موجودگی میں موسیٰ بھی آ جائے تو اس کا کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں ان کا کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں، نوح علیہ السلام بھی آ جائیں ان کا کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. محمدی ہوتے ہوئے کوئی موسوی نہیں کہلا سکتا، محمدی ہوتے ہوئے کوئی عیسوی نہیں کہلا سکتا. اللہ کے نبی کی موجودگی میں کسی اور نبی کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو عیسائی یا موسوی بھی نہیں کہہ سکتا، تو پھر جو ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے وہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں اپنے آپ کو حنبلی کیسے کہہ سکتا ہے، شافعی کیسے کہہ سکتا ہے، حنفی کیسے کہہ سکتا ہے، جعفری کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور ختم نبوت کو بھی مانتے ہو اور نسبتیں بھی کسی اور کی طرف لگاتے ہو. مسئلے کو کیوں نہیں سمجھتے؟ صرف قادیانیوں پہ ہی ہم چڑھائی کرتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اپنی فقہ کیوں چلاتے ہو؟ جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے اپنے مسلک کی بات کیوں کرتے ہو؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے اپنے فرقے کا ڈھڈورا کیوں پیٹتے ہو؟ اپنے مسلک کی خاطر پھر مناظرے کیوں کرتے ہو؟ حدیث رسول آ گئی، سارے فیصلے ختم، عمر بھی چپ، صحابہ بھی چپ، کسی نبی میں ہمت نہیں ہے کہ محمد کے کلام کے سامنے اپنا کلام پیش کر سکے. باقیوں کی کیا حیثیت ہے؟ پہلے لوگ تھے علماء کرام، وہ صرف استاد ہونے کے ناطے نسبت لگاتے تھے. استاد کہ میں نے شافعی سے پڑھا ہے، شافعی کہلاتے تھے. میں نے امام احمد بن حنبل سے پڑھا ہے، حنبلی کہلاتے تھے. میں امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہے، ان کا شاگرد ہوں، حنفی کہلاتے تھے. تعلیمی سی نسبتیں تھیں. اور برا ہوا جوں وقت گزرتا گیا لوگوں نے اس کو تعصب کا ذریعہ بنا لیا، فرقہ واریت کا ذریعہ بنا لیا. علمی کی بجائے مسلک اور فرقے چلانے اس نسبتوں پہ شروع کر دیا. کوئی فرقہ نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی جماعت ہے.
جہاں اللہ کی بات ہو، جہاں رسول کی بات ہو، وہاں کوئی فرقے کی کسی امام کی نہیں چلتی۔ کسی امام، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے یہ تعلیم ہرگز نہیں دی ہے کہ ہمارے نام کے فرقے بنا لینا، ہمارے نام کے مسلک شروع کر لینا اور پھر اس کے مناظرے شروع کر دینا، پھر اس کے جھگڑے شروع کر دینا۔ یہ معاذ اللہ، یہ نیک لوگ، بڑے بڑے عالم، امت کے محسن ایسی تعلیم دے کے نہیں گئے ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں نے ان کا نام کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، آپس میں ان کے نام کے فرقے بنا لیے۔ یہ تو صرف تعلیمی سلسلے تھے، تدریسی سلسلے تھے، ان کے شاگردوں کی باتیں تھیں۔ ہم نے تو طرح طرح کے، یہ یاد رکھیے یہ باتیں ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ گئے تھے نا معراج کے اوپر، اللہ مکے سے لے گیا تھا بیت المقدس۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے، اللہ ان کو مکے سے بیت المقدس لے گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی انبیاء کرام سے ملاقات کروائی، انبیاء بھی موجود، صفیں باندھی ہوئی، اللہ کے رسول آ گئے اور آپ نے براق کو اس کے مشرقی دروازے کے پاس باندھ دیا۔ پھر کہتے ہیں فحانت الصلاۃ فاممتہ، نماز کا وقت ہو گیا، انبیاء کرام کی صفیں باندھی ہوئی، اور کسی نبی میں یہ جرت نہیں، کسی نبی کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں کہ اب محمد آ گئے ہیں، آگے مصلی امامت پہ وہ کھڑا ہو جائے۔ فَأَمَّمْتُهُ، میں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نبی میں جرت نہیں ہے کہ سید المرسلین کی موجودگی میں مصلی میں بھی کھڑا ہو جائے، اور خود ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جب حشر کا دن ہوگا، ہر نبی اللہ کے سامنے سفارش کرنے سے انکار کر دے گا، تب کل مخلوقات، کل بنی آدم، ان کے حساب کتاب کی شفاعت کبریٰ صحیح بخاری میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، آپ ہی ان کی۔ تو جب کسی نبی میں جو جرت نہیں ہے تو امتی، اور وہ بھی عالم ہو اور وہ بھی امام ہو وقت کا، اور اتنا بڑا، وہ کیسے یہ سبق دے سکتا ہے؟ ہمارے مغالطے ہیں، ہمارے دماغوں میں اندھی عقیدت بھری ہوئی ہے، کسی امام نے یہ سبق ہرگز نہیں دیا ہے، اپنے مقتدیوں کو اس طرف نہیں لگایا ہے۔ اللہ ہمیں روشنی عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اور مرضی اپنی کرنی، کیا نبی ان کو مانا؟ جو بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہدایت مجھے زیادہ پتہ ہے، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ پتہ ہے؟ اللہ احکام الحاکمین نے فرمایا تھا فمن تابع ہدایا، ہدایت میں بھیجوں گا، ہدایا 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 میری ہدایت، ہدایت کا تعلق اللہ سے ہے، خیر کیا شر کیا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں، جنت میں جانے والے کام، جہنم میں جانے والے کام، فیصلہ اللہ فرماتے ہیں، اچھا کیا برا کیا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رحمانی کام کون سے اور شیطانی کام کون سے، یہ اللہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فمن ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا جنت میں واپس وہی آئے گا، جو مرضی کی زندگی بسر کرے وہ سمجھو اس نے نبوت کے اوپر ایمان کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بات سمجھنے والی ہے، اور پھر اس کے اوپر اور ہم نے کام، ہم سمجھتے ہیں کہ ثواب کمانے کے کئی طریقے ایسے ہیں جو اللہ کے رسول ہمیں بتا کے نہیں گئے، معاذ اللہ۔
ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کمانے کے تمام طریقے اللہ کے رسول نے بتا دیے، اللہ نے ان کے اوپر دین مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے یہ دین تم پہ مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ جو ثواب کمانے کے تمام طریقے وہ اللہ نے بتا دیے، عبادت کے تمام طریقے اللہ احکام الحاکمین نے بتا دیے، اللہ کو راضی کرنے کے تمام طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھے کہ ان کے بعد ثواب کمانے کا کوئی نیا طریقہ میں بھی نکال سکتا ہوں، عبادت کرنے کا کوئی نیا طریقہ میں بھی نکال سکتا ہوں، ذکر کرنے کا کوئی نیا طریقہ میں بھی نکال سکتا ہوں، خوشی کی کوئی نئی رسم میں بھی نکال سکتا ہوں، اور غم کا کوئی نیا طریقہ میں بھی نکال سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، غور سے سن لو، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر خطبے میں آپ نے فرمایا جو میرے لائے ہوئے دین میں کوئی نیا طریقہ نکالے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ جو بدعت میں پڑ جائے وہ گمراہی میں پڑ گیا اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ جو نیا طریقہ نکالے بدعت کا، جو نیا طریقہ کوئی نئی رسم نکالے، وہ یاد رکھے اس نے اللہ کے رسول کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا۔ جو آخری نبی کو مانتا ہے وہ آخری نبی کی سنت کو بھی آخری مانتا ہے۔ میں بات کو یہاں پہ اختتام کر دیتا ہوں۔ جو نبی کی بات کو آخری بات نہ مانے، جو نبی کی سنت کو آخری سنت نہ مانے، جو نبی کے طریقے کو آخری طریقہ نہ مانے، جو نبی کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مانے، اس نے نبی کو آخری نبی بھی نہیں مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدے کا معاملہ ہے، اللہ ختم نبوت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔